السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ والتقی والعفاف والغنی۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم بھائیو، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، معزز سامعین، ناظرین اور ہماری دینی ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے موضوع چل رہا ہے توبۃ النصوح، یعنی سچی اور پکی توبہ کرنے سے متعلق۔ جب بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، یعنی سچی اور پکی توبہ کر لیتا ہے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ بھی 4 کام کر دیتے ہیں۔ وہ 4 کام کیا ہیں اس بندے کے لیے؟ پہلا، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، التائب حبیب اللہ، یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ کتنا آسان ہے اس دنیا کے اندر اپنے گناہوں سے توبہ کر لینا اور اللہ کا دوست بن جانا، اور یہی گناہ کو کرتے رہنا اور موت واقع ہو جانا، مر جانا، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب بندہ حاضر ہوتا ہے، وہاں ان گناہوں کے بدلے میں اس بندے کو پتہ نہیں ہزاروں سال یا لاکھوں سال وہ اس جہنم کی آگ کے اندر تپتے رہنا ہے، جلتے رہنا ہے۔ یہ بہت ہی کٹھن بات ہے۔ بندہ اگر صحیح طریقے سے سوچ لے، اپنے دماغ کو استعمال کر لے، اب زندگی باقی ہے تو اس زندگی کے اندر کیا فرق پڑتا ہے، اپنے گناہوں سے بچنے کے لیے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لے۔ اگر سچی پکی توبہ کر لیتا ہے تو کتنا آسان ہے، دیکھیے کہ پروردگار اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اسے اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ یہ سوچ کر ہی کتنا پیارا لگ رہا ہے کہ پروردگار اس گنہگار بندے کو توبہ کرنے کے بعد اپنا دوست بنا لیتے ہیں، تو کتنی بڑی بات ہو گئی۔ اس کے تعلق سے کچھ بھی کہا جائے تو کم ہے۔ تو فرمایا گیا کہ التائب حبیب اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ یہ پہلی نعمت ہوئی توبہ کرنے والے کے لیے۔ اور توبہ کرنے والے کے لیے دوسری نعمت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح مٹاتے ہیں کہ جیسے اس نے کبھی گناہ کیے ہی نہیں۔
تو گویا اس نے جو بھی گناہ کیا تھا وہ اپنی غفلت، اپنی بدکاریوں کی وجہ سے اس نے کیا تھا۔ اب جب توبہ کر لیا ہے تو ان گناہوں کو پروردگار مٹا دیتے ہیں، گویا وہ بندہ گناہ کیا ہی نہیں۔ اور فرمایا گیا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کر لیتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو آئندہ شیطان کے فریب اور ہتھ کنڈوں سے بچا لیتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ یعنی گناہ کرتا ہے، کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے، اور اللہ رب العزت کا پکا اور سچا دوست ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد بھی پروردگار اسے بچاتے رہتے ہیں۔ اس کے گناہوں کو بھی مٹا دیا سارے کیے ہوئے، گویا اس نے گناہ کیے ہی نہیں۔ اور اس کی دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پکی اور سچی توبہ کر لیتا ہے، اور اس کی مدد اور نصرت پروردگار کی اس بندے پر شامل ہو جاتی ہے، تو بندے کو آئندہ جو ہے شیطان کے فریب اور ہتھ کنڈوں سے پروردگار بچا لیتے ہیں۔ یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ شیطان پیچھے لگا ہوا رہتا ہے بندے کے کہ کیسے کب بندے کو ورغلایا جائے، اس کو دھوکے میں ڈالا جائے، پھر اس کو وہ گناہ کرنے کے اوپر آمادہ کر دیا جائے، اس کے لیے کوشاں رہتا ہے شیطان، تو پروردگار اس سے بھی بچا لیتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور آیت آ رہی ہے کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، سورہ حجر کی 42ویں آیت ہے۔ اس کا مطلب اور جو ہے یہ ہے کہ اے مردود، جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی بس نہیں چل سکتا۔ یہ پروردگار جو ہے شیطان کی طرف مخاطب کر کے فرما رہے ہیں کہ مردود، جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی بس نہیں چل سکتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ فرشتہ بن گیا؟ کیا اس سے کوئی گناہ صادر ہی نہیں ہو سکتا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بھی اس سے کوئی ایسا گناہ تو ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے گر جائے، یا اللہ تعالیٰ کے دربار سے دھتکار دیا جائے، لیکن اگر اس سے کوئی چھوٹی موٹی خطا بھی ہو جاتی ہے تو فوراً اس سے توبہ کر لیتا ہے، اور توبہ کرتا ہے اور معافی مانگ لے گا، جس سے پروردگار جو ہے اسے اپنے پیارے بندوں میں، اپنے دوستوں میں شامل رکھیں گے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے اس پر کیا انعامات کرتے ہیں۔ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ کی موت سے پہلے فرشتوں کو بھیج کر اس کے اچھے انجام کی خوشخبری سنا دیتے ہیں۔ اکثر سننے بھی آیا ہوگا کہ نیک لوگ مرتے ہیں تو ان کے مرنے سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے فلاں آئے ہیں، فلاں صاحب کوئی کھڑے ہیں، ان کو بٹھائیے، کہ ان کو کچھ کھلائیے پلائیے، ان کو خوش کیجیے، ان کی دلجوئی کیجیے، ایسا کرتے ہیں۔ اور گھر والوں کو کوئی نظر نہیں آتا، وہ کہتے ہیں کہ ان کا دماغ فیل ہو گیا ہے، اور آخری وقت میں اس لیے پتہ نہیں کیا بولتے رہتے ہیں کہ فلاں آ گئے ہیں، فلاں آ گئے ہیں وغیرہ۔ یہ دراصل اللہ کے ملائکہ ہیں جو مرنے والے کے قریب آ کر اس کو خوشخبریاں سناتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔
سورہ حامیم سجدہ کی 30ویں آیت ہے، اس میں پروردگار فرما رہے ہیں کہ ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ تم مت ڈرو اور نہ کھاؤ اور خوشخبری سنو اس بہشت کی جس کا تم سے وعدہ جو ہے ہوا ہے۔ میرے داماد مفتی افتخار احمد قاسمی سلم ہو، ان کے والد کا انتقال کا وقت قریب تھا، وہ شفا ہسپتال میں داخل تھے، ان کا علاج چل رہا تھا۔ میں جب گیا، جا کر بیٹھا تیمارداری کرنے کے لیے، ان کی صحت کے تعلق سے ان کو ہمت دلانے کے لیے ایسا، تو مولانا مختار احمد قاسمی رحمۃ اللہ علیہ بڑے نیک بندے تھے، ہزاروں بچے اور بچیوں کو انہوں نے قرآن پڑھایا تھا، اور ان کے انتقال کے اتنے طویل عرصے کے بعد بھی آج بھی لوگ جو ہے حضرت مولانا مختار صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کیا کرتے ہیں اچھے الفاظ کے ساتھ۔ تو بیٹھے ہیں تو فرزند کو سنا رہے ہیں کہ دیکھیے کوئی آئے ہیں، ان کو بٹھائیے، ان کو کچھ کھانے پینے کے لیے دیجیے، اور ان کو ان کی خدمت کیجیے وغیرہ وغیرہ۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ کے فرشتے انتقال سے پہلے ان کے پاس آ چکے ہیں، اور ان کو اللہ رب العزت سے ملنے کی بشارت دے رہے ہیں، جنت کی بشارت دے رہے ہیں، ان کو تسلی دی جا رہی ہے۔ اسی لیے وہ جو ہے اپنے لواحقین کو، اپنے دوست احباب کو سناتے ہیں کہ ان کو بٹھائیے، ان کو کچھ کھلائیے پلائیے، اس قسم کا ہوتا ہے۔ اور میں بہت سارے مرنے والوں کے تعلق سے سنا بھی ہوں، دیکھا بھی ہوں کہ ان کو نظر آتے ہیں اللہ کے ملائکہ، وہ خوشخبری وہ ملائکہ سناتے ہیں ان کو۔ ان پر فرشتے اترتے ہیں کہ تم مت ڈرو اور تم غم نہ کھاؤ اور خوشخبری سنو اس بہشت کی جس کا تم سے وعدہ تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ نعمت عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ بھائیو، بزرگوں، دوستو، توبہ کرتے رہیے اور توبہ کرتے رہیے، توبہ کرتے رہیے، حتیٰ کہ اتنی بار توبہ کیجئے کہ شیطان تھک جائے اور یہ کہے کہ یہ کیسا بندہ ہے کہ میں بار بار محنت کر کے گناہ کرواتا رہتا ہوں، اور یہ توبہ کر کر کے سب پر پانی پھیرتا جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ انسان اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ کرے۔ اس بات کو خوب اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیجئے۔ بندہ کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اتراتا پھرتا ہے، اور لوگوں کو کسی بھی طریقے سے جو ہے یہ بات ان کے دل و دماغ میں اتارتا ہے، ان کی علم میں لاتا ہے کہ میں نے فلاں نیک کام کیا، فلاں صاحب آئے تھے، وہ بڑی خواہش کرتے تھے عمرہ کرنے کی، لہٰذا عمرہ کو جانے کے لیے میں نے ان کی خدمت کر دی۔ فلاں صاحب آئے تھے، ان کا کچھ معاملہ تھا، معروضہ تھا، ان کے گھر میں کچھ تقریب ہونے والی تھی، یا ان کی بیٹی وغیرہ کا نکاح وغیرہ تھا، اس کا تذکرہ انہوں نے کیا تو میں نے ان کی مدد کر دی، وہ ان کی بیٹی کی شادی کے لیے کچھ سرمایہ دے دیا۔ کوئی کہتے ہیں کہ فلاں صاحب آئے تھے، ان کی طاقت اور استطاعت نہیں تھی، وہ چاہتے تھے کہ مسجد بنائیں، لہٰذا
میں جو ہے ان کو اتنا سرمایہ دے دیا کہ کام شروع کرو مسجد کا، اور زمین کے لیے بھی اور کچھ ضرورت پڑے تو وہ بھی مجھے سنانا، میں دے دوں گا کر کے۔ اس قسم سے جو بھی کیے ہوئے اعمال ہیں وہ لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں کسی نہ کسی بہانے سے، تو اس سے وہ سارے کا سارا کیا کرایا سب بیکار چل جاتا ہے، اور اس کا کوئی اجر اور ثواب جو ہے آپ کو حشر میں ہرگز نہیں ملتا۔ اس لیے انسان جو ہے اپنے کیے ہوئے نیک اعمال کو چھپائے رکھے، اور اس کے باوجود اس سے ان نیکیوں کے بدلے میں مجھے جنت مل جائے گی، یہ کبھی تصور مت کیجئے۔ یہ سب سے خطرناک بات ہے۔ جب بھی جو ہے آپ کو یاد آ جائے تو بس صرف یہ کہتے رہیے کہ میرا کیا ہوا کچھ بھی نہیں ہے، میں نے جو بھی کیا وہ سارے کا سارا جو ہے بالکل فراموش کرنے والی بات ہے، بھول جانے والی بات ہے۔ پروردگار مجھ سے جو کروا لیا وہ بھی اس کا جو ہے اس کے بدلے میں، اس کے صلے میں کچھ پروردگار سے مانگوں، ایسا ہرگز نہیں، میں ہرگز نہیں کر سکتا۔ میں بس اللہ رب العزت کی رحمت کی طرف نظر رکھتا ہوں۔ پروردگار اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے مجھے معاف فرمائیں گے، مجھے جنت میں داخل کریں گے، یہ امید میں اللہ کی ذات سے رکھتا ہوں۔ میرے اعمال کے ذریعے سے میں جنت میں جاؤں گا، اس کی امید کبھی بھی نہیں رکھوں گا۔ یہ تصور میرا اور آپ کا ہونا چاہیے، یہ باقاعدہ تصور کر لیجئے۔ ایک شرابی کی بخشش کا واقعہ سماعت فرمائیں کہ ایک مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سوئے ہوئے تھے، ان کو خواب میں کسی بزرگ کی زیارت ہوئی اور فرمایا گیا کہ تمہارے پڑوسی کا جنازہ تیار ہے، تم جا کر اس کا جنازہ پڑھو۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے کہ ان کا پڑوسی ایک بڑا شرابی اور بدکار بندہ تھا۔ اب وہ اٹھ کر تو بیٹھ گئے، لیکن بڑے حیران تھے کہ اس پڑوسی کے بارے میں مجھے خواب میں فرمایا گیا کہ جاؤ اس کی نماز جنازہ پڑھ کے آؤ۔ پھر ان کے دل میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی وجہ ہو، چنانچہ انہوں نے اس کے اہل خانہ سے پوچھوایا کہ اس کو موت کس حال میں آئی، تو اہل خانہ نے جواب دیا کہ یہ ایک غافل سا بندہ تھا، لیکن موت کے وقت اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے یوں فریاد کر رہا تھا، اے دنیا و آخرت کے مالک، اس شخص پر رحم فرما جس کے پاس نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے۔ وہ شرابی آخری وقت میں اس کی زبان پر کیا الفاظ آ رہے ہیں دیکھیے، کہ وہ موت کے وقت یہ کہہ رہا ہے کہ اے دنیا اور آخرت کے مالک، اس شخص پر رحم فرما جس کے پاس نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے۔ اس عاجزی کے صدقے اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بادشاہ نے ایک عالم سے کہا کہ آپ بہت دور رہتے ہیں، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، آپ آئیں اور میرے پاس آ کر رہیں۔ اگر آج کل کے کسی بندے کو بادشاہ دعوت دیتا تو وہ سر کے بل چل کر جاتا، لیکن وہ اللہ والے تھے۔ جب انہیں یہ پیغام ملا تو وہ آئے اور انہوں نے بادشاہ سے بھرے دربار میں کہا، بادشاہ سلامت، اگر میں آپ کے پاس آ کر رہوں اور آپ کی کوئی باندی ہو اور آپ مجھے کسی دن دیکھیں کہ میں آپ کی اس باندی کے ساتھ زنا کا مرتکب ہو رہا ہوں تو آپ کا رویہ کیا ہوگا؟ یہ بادشاہ یہ سنتے ہی سخت غضبناک ہوئے اور کہنے لگے کہ کیا تو ایسا انسان ہے؟ تیری یہ کیسی جرأت ہے کہ تو میرے ہاں آئے
اور پھر یہاں حرام کاری کا مرتکب ہو۔ جب بادشاہ خوب غضبناک ہو گیا تو وہ عالم کہنے لگے بادشاہ سلامت، ابھی تو میں اس گناہ کا مرتکب ہی نہیں ہوا اور آپ مجھ پر ابھی سے غضبناک ہو گئے، تو میں اس کریم کا در چھوڑ کر آپ کے در پہ کیسے آ سکتا ہوں؟ اور جو گناہ کرتے ہوئے دیکھ کر بھی مجھ پر غضبناک نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، موضوع توبۃ النصوح کا جو ہے یہیں پر موقوف کرتا ہوں۔ اس کی انشاءاللہ اگلی کڑی اگلی مجلس میں آپ حضرات کے روبرو پیش کیا جائے گا۔ کہی سنی باتوں کو غور سے سنیں اور سمجھیں۔ یہ ایک بار نہیں بلکہ 2-4 مرتبہ ان جملوں کو جو میں نے دہرائے ہیں تو آپ سنیں، تاکہ آپ کے دل کے اندر، میرے اور آپ کے دل کے اندر جو کجی ہے، جو سختی ہے، وہ نرمی میں بدلے اور پروردگار سے سچی پکی توبہ کرنے والے بندوں میں ہمارا شمار ہو جائے، اور اللہ رب العزت کی کرم فرمائی جو ہے ہم پر ہو جائے اور ہماری عاقبت درست ہو جائے۔ بس اس کے لیے ان باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہی اس عاجز کی درخواست ہے، آپ تمام سے گزارش ہے۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں کو، اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے، ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت پروردگار نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔